روشال اپنی انگلیوں کی چوٹکڑیاں نکالتے ہوئے بولی، وہ نواب جی، بھوک لگی ہے تو… اوہ اچھا، ایسی بات ہے۔ ایک دم روشال کو اپنی باہوں میں بھرتے وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئے تھے۔ ابھی شمسا سے بول کر آپ کا فیوریٹ کھانا اوپر ہی منگواتا ہوں۔ نواب جی، مجھے بس چاکلیٹ شیک پینا ہے، آج کل ویسے ہی بار بار پینے کو دل کرتا ہے۔ اچھا، میں کہتا ہوں شمسا سے، تم بیٹھو۔ روشال کو لے جا کر بیڈ پر بٹھا گئے اور فون اٹھا کر شمسا کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں شیک روشال کے پاس تھا۔ روشال جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے چاکلیٹ شیک پی رہی تھی، وہیں نواب عالیان جو ابھی آفس سے نہیں نکلے تھے۔ وہ جب تک چھوٹی بیگم ناشتہ نہ کر لیں آفس نہیں جاتے تھے۔ نواب عالیان جو سامنے ہی بالکنی میں ٹہلتے سگریٹ کے گہرے کش لیتے کچھ سوچ رہے تھے۔ اب انہوں نے سگریٹ پینا کم کر دیا تھا کہ چھوٹی بیگم کو اس کے دھوئیں سے کوئی ایفیکٹ نہ ہو۔ جب بھی پینا ہوتا تھا وہ بالکنی میں جا کر یا اپنے آفس میں ہی سوٹے مارا کرتے تھے۔ سگریٹ پیتے ان کی نظر اندر سامنے ہی بیٹھی اپنی چھوٹی بیگم پر تھی۔ کیسے بتاؤں چھوٹی بیگم کو میں کیا ان کے لیے محسوس کرنے لگا ہوں؟ جو بھی ہے یہ محبت سے آگے ہے۔ یہ جذبہ وہ جذبہ نہیں ہے جیسا رباب کے لیے تھا۔ یہ تو ایسا جذبہ ہے جو عشق کے مقام پر جاتا ہے۔ بڑھتے دنوں کے ساتھ میں اپنی چھوٹی بیگم کے لیے پاگل ہوتا جا رہا ہوں۔ اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ مجھے تو اب رباب بھی یاد نہیں رہتی۔ کیا میں یہ غلط تو نہیں کر رہا نا؟ لیکن یہ جذبہ، یہ جنونیت بس چھوٹی بیگم کے لیے ہے۔ رباب کے لیے تو میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا ان 8 سالوں میں۔ اس نے جتنی آزادی مانگی اتنی دی، لیکن کبھی ایسا ہوا چھوٹی بیگم نے ایسا کچھ مانگا تو شاید میں خود ہی جان سے جاؤں گا۔ یہ سوچتے نواب عالیان ریلنگ کو پکڑتے سگریٹ کا گہرا کش لگاتے آسمان کو دیکھ رہے تھے اور آخر اپنی محبت کا اقرار کر ہی گئے تھے۔ عشق کرنے لگا ہوں میں چھوٹی بیگم سے، سچا عشق۔ وہ میری منزل عشق حیات بنتی جا رہی ہیں، لیکن ان سب میں رباب کے ساتھ کوئی ناانصافی تو نہیں کرتا جا رہا نا میں؟ میرے خدا، تو ہی بتا کہ اگر ایک 32 سالہ مرد کو اپنی کم عمر خوبصورت سیرت والی بیوی سے عشق ہو گیا تو کیا گناہ تو نہیں ہو گیا نا؟ یہ بولتے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ روشال سے عشق کرتے رباب کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کل رباب کو پھر سے کال کروں گا کہ بس اب آ جائے پاکستان، یہ نہ ہو کہ میں اس کو پوری طرح سے بھول جاؤں۔ شام کا وقت تھا۔ روشال جو آج اکیلی کب سے پیچھے والے لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس کا 7واں مہینہ شروع ہونے کو تھا، لیکن اندر ہی اندر جہاں ایک لڑکی کو خوش ہونا چاہیے، وہیں روشال اس حالت میں اندر ہی اندر کتنی جنگوں سے لڑ رہی تھی۔ ایک دوستی شوہر کا کبھی اس کو محبت سے نہ اپنانا، اور دوسری طرف اب محبت سے زیادہ اس کو اپنے آنے والے بچے کی فکر ستائی جا رہی تھی، کیونکہ ان 6 مہینوں میں جیسے زرداج بیگم اور رباب نے روشال کو جتایا تھا کہ عالیان خان کے پیچھے وہ بس بچہ پیدا کرنے والا سامان تھی،
روز زر بیگم کا یہ بولنا کہ ہمیں وارث ہی چاہیے، اگر نہیں ہوا تو اسی دن تم اس حویلی سے واپس اپنے گاؤں حویلیاں جاؤ گی، کیونکہ پھر تم جیسی لڑکی کا یہاں کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں اپنی عالیان کی ایک اور شادی کر دوں گی، اس کو تو بیٹا اس کا وارث تیسری سے ہی مل جائے گا، اور شاید تمہیں بھی واپس حویلیاں جیسے چھوٹے گاؤں میں کوئی شادی شدہ رنڈوا مل ہی جائے گا جو تمہیں اپنا کر تمہاری غریب فیملی کا خرچہ اٹھا سکے۔ اتنی خوبصورت تو ہو ہی تم، اور سنو اگر لڑکی ہوئی نا تو اس کو اپنے ساتھ ہی لے جانا، ہم نوابوں کے خاندان میں پہلا ہمیں وارث ہی چاہیے ہوتا ہے۔ زر بیگم کے زہر خندل پاس پھر سے یاد کرتے رشال کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہلکا سا گھاس پر چلتے آسمان کی طرف دیکھتے، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے رب سے ڈھیروں التجا کرتے اس بچے کے پیدا ہونے تک کا صبر مانگا تھا۔ پھر وشال کو رباب کی باتیں یاد آئیں جو وہ ہر ہفتے فون کر کے اس کو جتلاتی رہتی تھی۔ بے شک اس نے عالیان کو فون نہیں کیا ہوا اتنے مہینے سے، اتنی پابندی سے جتنا رشال کو کیا تھا، کیونکہ رباب کا کام تھا ازل سے جلتے دل پر تیلی لگانے کا، اور وہ کام کر رہی تھی رشال کو ایسی باتیں سنا کر۔ رشال، میرے بچے کا دھیان رکھنا، یہ میرا بچہ ہے۔ اگر میں لندن آئی ہوئی ہوں اس چیز کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی اولاد سے غافل ہوں، تمہیں بس میرا بچہ پیدا کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اس کے بعد تم مجھے بچہ دے کر یہاں سے چلتی بننا۔ رشال نے یہ سوچتے آہستہ آہستہ چلتے جا کر ایک طرف لان میں بہت ہی خوبصورت بیٹھنے والی جگہ بنی تھی، وہاں جا کر بیٹھی اور آنسو خود ہی اس کے پھولے ہوئے گول مٹول گالوں کو بھگو رہے تھے۔ کیا کسی لڑکی کو اس حال میں اتنی اذیت ملتی ہے جتنی میں ان لوگوں کے الفاظوں سے سہ رہی ہوں؟ ملتی ہی ہوگی۔ یہاں کتنی لڑکیوں کو میری جیسی اذیت سے لڑنا ہوتا ہوگا، اور کچھ چپ اور کچھ میری طرح صبر کا گھونٹ پیتے اس وقت کا انتظار کرتی ہیں جب عدالت اس کے اللہ کی طرف سے ہوگی اور وہ اپنے ہی مقدمے کی وکیل ہوگی۔ یا رب، اتنا مجھے تڑپا رہے ہیں، اتنا میں کیا بتاؤں تجھے، یہ نہ ہو کہ کسی دن میرے صبر کا باندھ ٹوٹ جائے اور یہ رشال اب والی رشال نہ رہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کو 9 مہینے پال سکتی ہے تو اس کے لیے کسی حد سے بھی گزر سکتی ہے۔ یہ بولتے رشال کی آنکھیں آج الگ سی انگار سے بھری ہوئی تھیں۔ جس دن رشال کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا اس دن شاید تباہی ہی تباہی تھی۔ رشال خود کے لیے اب مزید صبر مانگ رہی تھی جو شاید اب ٹوٹنے کے در پہ تھا۔ وہ روز روز ایسی باتیں سنتے بہت تکلیف میں تھی۔ نواب عالیان کو اس نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ ان کے پیچھے زرتاج بیگم اور رباب اس سے کیا کیا کڑوی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی تربیت میں شامل نہیں تھا غیبت اور چغل خوری کرنا، اسی لیے وہ چپ رہتی تھی۔ لیکن بولتے ہیں نا کہ کچھ لوگ آپ کے صبر اور خاموشی کو دیکھتے سمجھتے ہیں آپ کمزور ہو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت کے انتظار میں ہیں جب اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، پھر بس کن کے ہی معجزے ہوں گے، کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے جو ایسے لوگوں سے بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اور عنقریب رشال کے حق میں بہترین فیصلے ہونے والے تھے۔ رشال اپنی چادر اچھی طرح وجود پر لپیٹے بیٹھی
اب شام کے ڈھلتے سائے دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ ہمیشہ کی طرح اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اب وقت کے ساتھ یہ بچہ اسے خود سے زیادہ قیمتی ہونے لگا تھا۔ کہاں وہ کہتی تھی کہ وہ اپنا بچہ دے کر چلی جائے گی، لیکن اب ایسا سوچ کر ہی روشال کا دل منہ کو آ جاتا تھا۔ اتنے میں سامنے سے سہیل اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے روشال اٹھ کر جانے لگی۔ وہ اندر کی طرف، ایک دم سہیل اس کو آواز دے گیا، روشال! سہیل کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کیسے بیان کرتا اس کو کہ وہ کتنا چاہتا تھا۔ وہ اس حویلی میں بھی اب تک روشال کے لیے ہی رکا ہوا تھا، کیونکہ وہ روشال کو ایسی حالت میں دیکھتے یہاں سے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دن بدن وہ کتنی کمزور اور ٹوٹتی جا رہی ہے۔ روشال اس کی آواز کو نظر انداز کیے پھر سے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ روشال، جب کبھی لگے کہ تم اکیلی ہو، تمہارا کوئی نہیں، ایک دفعہ پیچھے مڑ کر ضرور دیکھ لینا۔ تمہارا سہیل ہمیشہ تمہارے انتظار میں کھڑا رہے گا۔ یہ سنتے روشال بنا سہیل کو جواب دیے بے تاثر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باکردار عورت تھی وہ، غیر مرد نامحرم سے بات کرنا گناہ سمجھتی تھی۔ پیچھے سہیل ہنسا تھا اپنی ہی حالت پر۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی ہمیشہ سے ہی اونچے کردار کی مالک رہی تھی، پھر بھی وہ اس کو پانے کی ہر کوشش کر رہا تھا۔ نواب علیان علی خان جو ایک اہم میٹنگ میں تھے، رات کے 9 کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ میٹنگ اٹینڈ کرتے بار بار اپنی گھڑی میں وقت دیکھتے، اپنی گھنی براؤن بیئرڈ سہلا رہے تھے۔ آج دیر ہو گئی تھی، ورنہ وہ عموماً آج کل ٹائم سے حویلی کے لیے نکل جاتے تھے، کیونکہ بڑے دنوں کے ساتھ روشال کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ آخرکار میٹنگ ختم کرتے وہ اپنے عالی شان آفس کیبن میں آئے اور فون کان پر لگاتے، شمسا، چھوٹی بیگم کو دودھ دے دینا یاد سے، اور جو وہ مانگے وہ دو، میں آتا ہوں کچھ دیر تک گھر۔ یہ بولتے انہوں نے فون رکھا تھا، پھر اتنے میں ان کا فون پھر سے بجا، جس پر کوئی اور نمبر آ رہا تھا۔ نواب علیان نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ملنا چاہتا ہے مجھ سے؟ فیصل گیلانی۔ ویٹ، یہ تو میرے سینئر اور خاص دوست رہ چکے ہیں۔ میں اتنے سالوں بعد وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ 2 دن کے بعد ان کی میٹنگ فائل کرو، ان کی مجھ سے میٹنگ فکس کر دینا۔ یہ بولتے نواب علیان فون رکھتے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتے کیبن سے باہر نکل گئے تھے۔ نواب صاحب کی گاڑی کار پورچ میں آ کر چرر کی آواز سے رکی تھی۔ اس وقت وہ کھدر کے بلیک شلوار قمیض پر کندھوں پر آف وائٹ شال ڈالے ہوئے تھے اور اندر آتے تیزی سے اپنی چھوٹی بیگم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں چڑھتے آج اچھے خاصے وہ آفس سے لیٹ ہو گئے تھے۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر آئے، سامنے بیڈ پر بڑی مشکل سے بیٹھی اپنی سسکتی چھوٹی بیگم کی طرف نظریں بے اختیار اٹھی تھیں۔ چھوٹی بیگم! روشال کو روتے دیکھ نواب علیان کی دھڑکنیں جکڑی گئی تھیں۔ وہ تیزی سے روشال کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا چھوٹی بیگم؟ نواب جی، پتہ نہیں، آج بہت درد ہو رہا ہے شام سے۔ میرا بچہ نواب جی۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ یہ بولتے روشال کو اپنی گود میں وہ اٹھا گئے تھے اور باہر نکلتے فوراً سے وہ تیزی سے دھاڑے تھے۔ پرویز!
گاڑیاں نکالو۔ کچھ ہی دیر میں نواب بالیان روشال کو لے کر ڈاکٹر تعبیر کے کلینک میں تھے۔ روشال جس کو ڈرپ لگی تھی وہی نواب بالیان کا دل بار بار حلق کو آ رہا تھا۔ ان سے اپنی چھوٹی بیگم کو ان تکلیفوں میں نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ وہ سامنے لیٹی غنودگی میں سوتی روشال کو دیکھتے اضطراب کی کیفیت میں کرسی پر بس پہلو ہی بدلے جا رہے تھے، کبھی ایک تو کبھی دوسری طرف۔ ڈاکٹر تعبیر روشال کو اچھی طرح سے چیک کر کے باہر آئیں۔ ایک دم نواب بالیان بے تابی لیے بولے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان کے لہجے سے وہ کتنی تکلیف میں ہیں اپنی چھوٹی بیگم کے لیے۔ ڈاکٹر کیسی ہے روشال؟ نواب صاحب نے پوچھا، سنجیدہ اور فکر کے تاثرات لیے۔ دیکھیں نواب صاحب، آپ کی بیوی ایک تو کم عمر ہے، اوپر سے اتنی جلدی پریگنینسی ہوئی ہے جس سے کافی کمپلیکیشنز ہیں اندر، اور شاید یہ کوئی اسٹریس بھی لے رہی ہیں اندر ہی اندر، جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر رہا ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو ان کا 7واں مہینہ شروع ہونے کو ہے، تو آپ جتنا ہو سکتا ہے ان کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ ان کو اسٹریس سے دور رکھیں، ورنہ آگے جا کر بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر تعبیر نواب بالیان کو ایک طرح سے سب کچھ بتا گئی تھیں۔ یہ سنتے نواب بالیان تو جیسے پاگل ہوئے تھے۔ دیکھیں ڈاکٹر تعبیر، میری چھوٹی بیگم کو اگر کچھ ہوا نا تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس ہسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ پلیز ریلیکس مسٹر عالیان خان۔ دیکھیں میں نے بولا ہے، لیکن اگر ان کو جتنا اسٹریس سے دور رکھیں گے اتنی ہی ہمیں مشکلات کم پیش آئیں گی۔ نواب بالیان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے اپنی چھوٹی بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو ہر وقت گلاب کی طرح سرخ رہتی تھی، اب وہ بالکل زرد ہوتی جا رہی تھی۔ نواب بالیان کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، جیسے وہ ایک نامحسوس انداز میں چھپا گئے تھے۔ لیکن مسٹر عالیان، آپ دونوں کے لیے میرے پاس ایک گڈ نیوز بھی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ روشال کو ہوش آ جائے پھر آپ کو بتاؤں گی۔ کیسی گڈ نیوز ڈاکٹر؟ نواب بالیان نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ انتظار کریں تھوڑا، بتاتی ہوں۔ یہ بولتے ڈاکٹر تعبیر مسکرائی تھیں۔ کچھ دیر بعد عالیان علی خان اور روشال دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ روشال جس کا چہرہ نکاہت سے زرد پڑا ہوا تھا، لیکن اب وہ تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی۔ جب روشال ہوش میں آئی تو نواب بالیان نے خود اس کو جوس اور سیب کھلایا تھا، جو بمشکل ہی اس نے کھایا تھا۔ جی بولے ڈاکٹر، کیا بات ہے؟ نواب بالیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کنگریچولیشنز ٹو بوتھ آف یو۔ ماشاء اللہ، روشال از ہیونگ ٹوئن بیبیز۔ یہ گڈ نیوز سنتے جہاں نواب بالیان کا منہ کھلا تھا، شوق کی کیفیت میں وہیں روشال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ اپنی کوکھ میں 2 بچے پال رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر گئی، جو اس کو اپنی 2 نعمتوں سے نوازنے والا تھا۔ نواب بالیان، جو ابھی بھی شوق کی کیفیت میں بیٹھے تھے، کیا بولا آپ نے ڈاکٹر تعبیر؟ وہ پھر سے جاننا چاہتے تھے۔ یہی کہ آپ دونوں جڑواں بچوں کے ماں باپ بننے والے ہیں۔ اگر آپ دونوں چاہیں میں آپ کو ان کا جینڈر بتا سکتی ہوں۔ روشال کی آنکھیں چمکی تھیں، وہیں نواب بالیان ڈاکٹر تعبیر کو بتانے سے روک گئے تھے۔ نہیں ڈاکٹر، ہمیں نہیں جاننا۔ یہ بولتے روشال کی طرف دیکھا۔
نم آنکھوں سے دونوں ایک دوسرے کو بہت ہی گہرائی سے دیکھ رہے تھے۔ نواب بالیان نے جھکتے ڈاکٹر کے سامنے ہی روشال کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھتے بوسہ دے گئے تھے۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے ان کو جو خوشی دی تھی وہ محسوس کرتے وہ اپنے آپ کو آج اسپیشل محسوس کر رہے تھے۔ آج 8 سال کے طویل عرصے کے بعد نواب بالیان باپ بننے والے تھے، وہ بھی ایک ساتھ دو بچوں کے۔ یہ سوچتے شدت سے ان کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ واقعی ان کا رب بہت مہربان تھا۔ روشال کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولے، ڈاکٹر مجھے نہیں جاننا، ویسے بھی یہ اولاد خدا کا حسین تحفہ ہے میرے لیے، لڑکی ہو یا لڑکا مجھے دونوں ہی قبول ہیں۔ روشال نے اس بات پر نواب بالیان کو دیکھتے اپنی آنکھیں چادر سے مس لی تھیں۔ آخر اللہ نے اس کی جھولی 2 بے شمار قیمتی تحفوں سے بھر دی تھی۔